حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں جو یہ ذکر ہوا تھا کہ کافر جہنمی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اب کی بار اگر ہم دنیا میں گئے تو ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر کے بتایا۔ وہ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ اے مکہ کے کافروں، تم پہلے جو کافر دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساز و سامان، ان کی کوٹیاں، ان کے بگلے، ان کے باغات اور ان کے سارے جو عیش و عشرت کے سامان تھے ان کو تم نے دیکھا۔ قوم نوح، قوم عاد، سمود اور قوم ہود و لوط یہ سب فنا ہو گئی، ان کے محلات ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کی بستیاں ویران ہو گئیں، اور تم نے دیکھا کہ جتنی بھی وہ بری حرکتیں کرتے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، ان کے سبب وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو اتنا سب کچھ تم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سدھرے اور اب یہ تمنا کر رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، تو یہ تمہاری حماقت ہے اور یہ تمہاری آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ڈرائیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام کے وارثین ہیں، علماء کرام، صالحین وغیرہ، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، کیونکہ اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں نیک اعمال کی طرف مائل کریں۔ اور ایک خاص بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، اگر اس لیے ہو تاکہ بندہ نیک کام کرے، دین کی اشاعت کرے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ جیسے شہید ہونے کے بعد میں بندہ تمنا کرے گا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں پھر جہاد کروں، اپنی گردن کٹاؤں، پھر تیرے نام پہ شہید ہو جاؤں، یہ تمنا اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی عذاب آخرت سے بچنے کے لیے آئندہ توبہ کے اندر جو ہے وہ آئندہ توبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کرے، یعنی دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ جو ہے میں ایمان لاؤں اور ایمان لا کر کے پھر دوبارہ جنتی بن کے آؤں، تو یہ تمنا جو ہے وہ مومنوں کی تمنا نہیں ہے، یہ کافروں کی تمنا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس طریقے سے تمنا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب اللہ نے اپنے نبیوں سے کیا وعدہ کیا، آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو مختلف وعدے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد فرمائے گا اور کائنات کی ہر چیز پر انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اصل بادشاہت زمین پر انبیاء کرام کی ہوگی، یہ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ کفار کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہوگی، آخرت میں ہر عمل کی مکمل جزا ملے گی، مجرم کو ضرور سزا ملے گی، اہل ایمان کو ضرور ثواب ملے گا، کافروں کو ضرور عذاب ملے گا، اور جہنم یقینی ہے اور جنت بھی جو ہے وہ ابدی ہے۔ یہ سارے وعدے اللہ نے اپنے نبیوں سے فرمائے، اور
گنہگاروں کی شفاعت کا وعدہ فرمایا، مرحومین پر رحم ہوگا اور مقہورین پر قہر نازل ہوگا۔ یہ سارے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے فرمائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اب یہ وعدہ کس دن پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ یہ وعدہ جو ہے اس دن پورا ہوگا جس دن جو ہے وہ مجرم ظالم سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا، اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے مفسرین کے 6 اقوال ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین تمام کی تمام جو ہے وہ ذاتی طور پر بدل جائے گی، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی اپنی اشیاء کے ساتھ میں ان کو لپیٹ دیا جائے گا یا ان کو فنا کر دیا جائے گا، یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی صفت کو بدل دیا جائے گا، یعنی آسمان سے چاند، سورج اور ستارے، اور زمین سے درخت، پہاڑ اور مکانات اور سمندر، دریا وغیرہ کو مٹا دیا جائے گا، اور زمین چاندی کی کر دی جائے گی، آسمان سونے کا بنا دیا جائے گا۔ اور ایک تیسری روایت کے مطابق زمین آگ اور آسمان جو ہے وہ تپش بنا دیا جائے گا۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ آسمان سرخ تانبے کا ہو جائے گا، اور زمین جو ہے وہ زمین کی دھول جو ہے وہ خاک کر دی جائے گی، زمین کو دھول اور خاک میں بدل دیا جائے گا۔ اور 5ویں روایت یہ ہے کہ زمین کو سفید روٹی بنا دیا جائے گا، اور آسمان اور سورج جو ہے وہ بہت قریب ہو جائیں گے، تقریباً 60 گز کے فاصلے پر۔ اور 6ٹھی روایت یہ ہے کہ آسمان اور زمین بالکل سیاہ کر دیے جائیں گے، جن میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اب یہ 6 روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ زمین کو جو ہے وہ اس زمین کے سوا بدل دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری روایتیں مطابقت ہو ان کے اندر، اس طور پر کہ الگ الگ حالتوں کے اندر زمین اور آسمان کی یہ الگ الگ حالتیں ہوں گی، اور الگ الگ اوقات کے اندر یہ سب ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ کہیں زمین آگ کی ہوگی، کہیں خاک کی ہوگی، کہیں سفید ہوگی، کہیں سیاہ ہوگی، کہیں نرم ہوگی۔ اور مومن جو ہے وہ اس کی مثال وہاں پہ، مومن جب جو ہے وہ بھوکا ہوگا تو زمین جہاں روٹی کی طرح ہوگی اسی کو توڑ کر کے کھائے گا اور اپنی بھوک مٹائے گا، اور کافر کو جو ہے وہ اس وقت بھوک مٹانے کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان تمام روایتوں کے اندر مطابقت ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو ہے وہ زمین سے آگے پل صراط ہوگا، زمین جہاں پہ ختم ہوگی اس کے بعد میں پل صراط شروع ہوگا، اور پل صراط کا ایک کنارہ میدان محشر سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ میدان جنت کے دروازے پر جو ہے وہ اس کا دوسرا کنارہ پہنچے گا، اور پل صراط کے نیچے جو ہے وہ جہنم جو ہوگا، جو پل صراط پار نہیں کر پائے گا وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اب اس طریقے سے سب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، اور وہاں پر اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا ہوگی۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں اور بروں کو جزا اور سزا دے گا اس دن جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، آخر ایسا کیوں؟ یہ بدلہ یہاں پہ کیوں نہیں دیا جا رہا، وہاں پہ کیوں دیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں اس کے اندر بدلہ اور سزا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی ہر نعمت میں کچھ نہ کچھ زحمت ہی ہے، اور یہاں کی ہر تکلیف میں کچھ نہ کچھ آرام ہی ہے۔ جیسے یہاں پہ بندے کو اگر اچھا بنگلہ بھی دے دیا جائے تو کچھ تکلیف اس کے اندر ضرور ہوگی، تو پھر اس کو اچھے عمل کا بدلہ کیسے دیا جائے؟ تکلیف کے ساتھ میں اچھے عمل کا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور کافر کو اگر یہاں پہ عذاب دیا جائے تو یہاں کے عذاب میں بھی کچھ آرام تو ہے ہی، پورا کا پورا یہاں پہ جو ہے وہ تکلیف کے اندر بندہ گرفتار نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر کافر کو پھر سزا کیسے دی جائے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا اور جزا یہاں پہ نہیں دے گا، اس دن دے گا جس دن زمین اور آسمان دوسرے آسمان اور زمین سے بدل دیے جائیں گے۔ تو
یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظالموں کا ظلم، بدکاروں کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین اور آسمان کی اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکیوں کی جو جزا ہے وہ بھی اتنی عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ساتوں آسمان اور زمین بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سبحانہ کا جو وظیفہ ہے یہ میزان عمل کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. اتنا بڑا میزان ہے، ساتوں آسمان اور زمین اس میں آ جاتے ہیں، لیکن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان عمل اس سے بھر جاتا ہے. اتنا عظیم اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو زمین کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر اس کا اجر اور بدلہ دیا جائے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ آیت الکرسی کے برابر مخلوق کوئی ہے ہی نہیں. یہ زمین، آسمان، لوح قلم، عرش و کرسی سب سے بڑی ہے. تو اب اس کا بدلہ یہاں پہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہاں پہ نہیں دے گا. تو اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، یہ ہر چیز کے اوپر بھاری ہے. تو لہٰذا نیکیوں کا اجر بہت بڑا ہے، یہاں نہیں دیا جا سکتا. ایسے ہی گناہوں کی سزا بہت بڑی ہے جو اس زمین پر نہیں دی جا سکتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے لیے قیامت کا بڑا دن مقرر کیا، جس دن میں جو ہے وہ یہ جو زمین کفر اور گناہ سے آلودہ ہے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. جس زمین پر گناہ کیے لوگوں نے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس زمین کو پہلے اللہ تعالیٰ دوسری زمین سے بدل کر صاف ستھرا کر دے گا. پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا عطا فرمائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے. یہ سب سے زیادہ سخت چیز ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہونا، اللہ کی حضوری کے اندر کھڑا ہونا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ساری زندگی لاٹھی لے کر پوری زمین میں چکر لگاؤں یہ آسان کام ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے. اور آپ اس کی مشکل کو سمجھنا چاہیں تو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا جرم کیا ہے تو دنیا کے معمولی داروغہ کے سامنے آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جج کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ خوف سے لرزتا ہے. تو پیدا ہونے سے لے کے موت تک ساری زندگی جس اللہ کے احکامات کو ٹالا، گناہ کیے، اس اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے، اللہ اکبر. ہم جو بڑے نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے کانپا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ موت اس لیے مشکل ہے، خود موت سے نہیں ڈرتے ہم لوگ، لیکن موت اس لیے مشکل ہے کہ موت کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا ہے. اور میں نے اس کی ایک مثال اس سے پہلے دی تھی کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی جیب سے اگر 10 روپیہ نکال لے اور باپ اس کو نکالتا ہوا دیکھ لے تو بیٹا دن بھر باپ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. باپ آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے بیٹا باہر، یعنی ڈرتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا. تو خوف طاری رہتا ہے اس پر، دن بھر خوف طاری رہتا ہے. تو 10 روپے چرانے والا اتنی محبت والے باپ کے سامنے جاتے ہوئے اتنا ڈرتا ہے، تو ساری زندگی کتنے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو ٹالنے والا ایک عاجز، کمزور، حقیر و ذلیل بندہ اس احکم الحاکمین قہر و جبار کی بارگاہ میں، وہ بھی اس دن جس دن اللہ کا بڑا قہر نازل ہو رہا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، آسمان تپ رہا ہوگا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے. تو اس لیے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ یہ. تو اللہ نے فرمایا برزوا للہ الواحد القہار، سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے. اس چیز کی سختی کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر کافی پردے پڑے ہوئے ہیں. جن کے دلوں کو اللہ نے ستھرا کر دیا وہ جب ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، خوف سے کانپ جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا. حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میری بڑی تمنا تھی کہ میں حضرت عمر اپنے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھوں، یا تو ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے یہ تمنا کی تھی کہ میں خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں. تو 1 سال کے بعد ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی. 1 سال کے بعد میں خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پسینہ پسینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تو عمر جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا، اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور جن کی نیکیاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آسمان کے تاروں کے برابر ہے. اتنے عظیم شخصیت، اللہ اکبر.
1 سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو پسینے میں تربتر ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ بولے کہ آج جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حساب سے مجھے چھٹی ملی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نہیں کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. آپ سوچیں حضرت عمر کی اتنی عظیم شان، ساری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد میں ساری مخلوق میں سب سے افضل، غوث، قطب، اقطاب، اولیاء کرام سب سے زیادہ فضیلت والے، صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے بڑی فضیلت کے مالی. وہ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد آج جا کے چھٹی ملی ہے، پسینے میں تربتر تھے. فرمایا اگر اللہ نے رحم نہ کیا ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا وہ. تو آپ سوچیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں آسان حساب نصیب فرمائے.